ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس وقت پوری دنیا کفر، اسلام کے مخالفت میں اپنا سب کچھ قربان کر رہی ہے، اور اس کا رزلٹ اور نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ عید کے دن سویڈن میں عیدگاہ سے جب مسلمان باہر نکل رہے تھے تو ان کے سامنے وہاں کی پولیس کی نگرانی میں اللہ کے قرآن کی توہین کی گئی اور قرآن کے نسخوں کو جلایا گیا۔ دشمن سے مطالبہ کرنا، احتجاج کرنا، ان سے اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کرنا، یہ ہماری خام خیالی ہے، بے وقوفی ہے۔ ہم غلط سوچتے ہیں کہ ہم شاید ان سے بات منوا لیں گے۔ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کفر کی جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس پر ایک ہیں کہ مسلمانوں کا قرآن ختم کر دیا جائے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے کہ پوری دنیا کفر کٹھی ہو جائے، قرآن کا ایک نقطہ بھی ختم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی 3 خوبیاں ایسی ہیں جو آسمانی کتابوں میں پہلی کتابوں کے اندر نہیں۔ ان میں سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ رب کا کلام ہے تو جو اللہ کی صفت ہے وہی اس کے کلام کی صفت ہے، اس لیے کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ اللہ قدیم تو کلام بھی قدیم، وہ باقی تو اس کا کلام باقی، وہ ہمیشہ تو اس کا کلام ہمیشہ۔ نہ اللہ کی ذات کو فنا ہے، نہ اللہ کی بات کو فنا ہے۔ تو قرآن مجید قیامت تک رہے گا، وہ جتنی کوشش کر لیں قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ باقی کا کلام ہے، باقی رہنے کے لیے آیا ہے اور باقی رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو جلی قلم کے ساتھ الحمد سے والناس تک لوح محفوظ میں لکھا ہے، یعنی کھلے قلم سے کہ آدمی اطمینان سے اسے پڑھ سکے، اور باریک قلم سے جیسے آپ بعض نسخوں کو دیکھتے ہیں یا بعض دفعہ ایک کاغذ کے اشتہار جتنی ہوتا ہے اور پورا قرآن اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، کئی دفتروں میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے باریک قلم کے ساتھ اللہ نے پورا قرآن مجید حضرت اسرافیل کی پیشانی پہ لکھ دیا ہے۔ اس وقت سے اب تک یہ قرآن محفوظ ہے، اور رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے ہم یہ کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو خدا کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے اللہ کے کلام کا کوئی آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی شخص ختم نہیں کر سکتا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ امام احمد ابن حنبل ایک بہت بڑے ائمہ اربعہ میں سے ایک امام گزرے ہیں۔ اس وقت کی جو موجودہ سعودی حکومت ہے حنبلی المسلک کہلواتی ہے۔ ان کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ چلا تھا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے یا یہ مخلوق ہے۔ مخلوق فانی ہے، اللہ باقی ہے۔ جو رب کی صفت ہے وہ باقی رہے گی، جو مخلوق کی صفت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا اللہ بھی باقی ہے، اس کا کلام بھی باقی ہے۔ حاکم وقت سے ٹکر ہو گئی۔ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو نظریات، جو عقیدے، جو چیزیں ہم بتائیں لوگ اس کے اوپر عمل کریں۔ اس وقت کے حاکم کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے حضور کو دیا ہے، جیسے باقی دنیا ختم ہو جائے گی قرآن بھی ختم ہو جائے گا۔ امام صاحب نے دعویٰ کیا ایسا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیشہ باقی رہے گا۔ جناب احمد ابن حنبل کو گرفتار کر کے لایا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں جولان ہیں، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ احمد بتاؤ کیا کہتے ہو قرآن کے متعلق؟ فرمایا اللہ بھی باقی ہے، اس کا کلام بھی باقی ہے۔ بادشاہ سزا کا پتہ ہے جی؟ کیا سزا ہے؟
سامنے تیل کا کڑھاؤ چڑھا ہوا ہے، اس میں چابک پڑے ہیں، یہ تمہاری جان پر برسیں گے۔ جلاد کھڑے کیے ہوتے جو چابک مارتے اور وہ چابک اوپر اٹھاتا تو جان کا چمڑا ساتھ کھینچا آتا۔ ساتھ ہی آدمی کھڑا ہوتا تھا جو کینچی سے اس چمڑے کو کاٹتا تھا۔ احمد ابن حنبل کو پہلا کوڑا لگا تو زبان سے بے ساختہ نکلا، سبحان اللہ۔ سب کہتے اللہ تو بھی پاک ہے، تیرا کلام بھی پاک ہے، میں اس پاک کلام کی عظمت کے لیے اپنی جان پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا جب کوڑا لگا تو بے ساختہ امام کی زبان سے نکلا، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے استقامت عطا کی۔ تیسرا کوڑا لگا تو بڑا عجیب جملہ فرمایا، میں جزاک اللہ، مارنے والا میں کچھ نہیں کہتا، بدلہ تجھے خدا دے گا۔ چوتھے درے پہ امام نے ایک جملہ کہا، فرمایا حاکم مجھ سے منوانا چاہتے ہو تو پھر ایک ہی بات ہے، ایتونی بآیت من آیت اللہ او حدیث من کلام رسول اللہ، یا اللہ کا قرآن پیش کر یا پیغمبر کا فرمان پیش کر، اس کے بغیر احمد تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ امام بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے جا کر کہا کیا ظلم کیا، کتنے بڑے آدمی کو تم نے مروا ڈالا؟ بادشاہ کو کچھ سمجھ آیا، احمد ابن حنبل کے قدموں میں بیٹھا معافی مانگنے کے لیے، کہنے لگا جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ امام صاحب نے عجیب جملہ فرمایا، فرمایا یہ بتا کہ میرے مار کھانے سے تجھے مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ جس خاطر میں نے اپنی جان پیش کی ہے؟ اس نے کہا ایک چیز تو ضرور سمجھ آئی ہے کہ نہ تجھے مال کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ ملازمت کی، نہ نوکری کی، نہ تمہیں کوئی غرض۔ اس دعوے پہ آپ اتنے اڑ گئے ہیں کہ آپ نے ہماری بات کو ٹھکرا دیا ہے، تو اس کا معنی ہے کہ آپ میں کوئی صداقت ہے تو آپ ایسا کر رہے ہیں، میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ آپ ہیں سچے۔ امام نے فرمایا ابھی تو نے آخری کوڑا نہیں مارا تھا، تکلیف مجھے بہت ہو رہی تھی، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ اس کو میری بات سمجھا دے، میں اس کو تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اس امت نے احمد ابن حنبل ایک نہیں ہر صدی میں احمد ابن حنبل گزرا ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ آئے ہیں جو اپنے زمانے کے امام عظیمت بنے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیم کے لیے، قرآن کی دعوت کے لیے، قرآن کی تبلیغ کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور یہ قیامت تک سلسلہ رہے گا۔ اس لیے قرآن ختم ہونے والی کتاب نہیں کہ یہ رب کا کلام ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی کہ یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے، سب کو ہمارے محبوب کی ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا حضور کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، الحمد سے والناس تک سارا قرآن، یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور کی سیرت ہے، اور جو محبوب کرتے ہیں وہ قرآن میں ہے۔ قرآن علم ہے تو نبی عمل ہے، قرآن اجمال ہے تو حضور تفصیل ہے، قرآن متن ہے تو نبی تشریح ہے، قرآن ذکر ہے تو نبی مذکر ہے، قرآن باز ہے تو حضور واعظ ہے، قرآن ہدایت ہے تو نبی ہادی ہے، قرآن رحمت ہے تو نبی رحمت اللہ عالمین ہے، قرآن نور ہے تو نبی سراج منیر ہے۔ الحمد سے والناس تک جو کچھ قرآن میں قال ہے نبی کی زندگی میں حال ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کسی اور نبی نے آنا نہیں جو اپنی سیرت پیش کرے، یہی سیرت محفوظ رہے گی، اس لیے کہ حضور کی سیرت ہے قرآن، اس لیے قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تیسرا سبب یہ ہے قرآن کی حفاظت کا کہ اس امت کی ہدایت کے لیے حضور کے بعد جب کوئی نبی نہیں آئے گا، صحابہ کے بعد ایسی کوئی جماعت نہیں آئے گی، تو حضور اور صحابہ کی محنت کا جو نتیجہ ہے وہ یہ قرآن کی حفاظت ہے جو امت کی طرف منتقل ہوا ہے۔ اللہ اس کو قیامت تک محفوظ رکھیں گے، اور یہ یاد رکھو جو لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، وہ حضور کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی عظمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ قیامت تک رہیں گے، نہ قرآن ختم ہوگا نہ حافظ قرآن ختم ہوگا۔
بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کا حافظ جب فوت ہوتا ہے اوحى اللہ تعالی الی الارض، اللہ زمین کو وحی کرتے ہیں یہ میرا حافظ آ رہا ہے، اس کے سینے میں میرے 30 پارے ہیں، اس لیے تو اس کو کچھ نہ کہنا۔ جیسے قبر کی مٹی نبی کے وجود کو کچھ نہیں کہتی، ایسے ہی قرآن کے حافظ کے وجود کو بھی کچھ نہیں کہتی۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کتنی کی ہے۔ بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، میرے بھائی آ گئے، انشاءاللہ وہ آپ کو اپنا کلام سنائیں گے۔ اور یہ میں اخلاقاً زیادتی کر رہا ہوں کہ ان کے ٹائم میں گفتگو کر رہا ہوں، میرا ٹائم 12:30 بجے تک تھا، میں نے تقریر ہی 35 منٹ پہ شروع کی ہے، تو میں مجبور ہوں۔ اور میں اس تجربات بھی ہوتے ہیں زندگی کے، یہ مجھے بھی تجربہ تھا کہ جو ٹائم مجھے دیا گیا ہے اس پر بٹھا تو دیں گے، تقریر اپنی مرضی سے کروائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ہم نے قرآن مجید کا کیا حق ادا کیا ہے؟ میرے پیارے دوستو، کیا قرآن کا یہی حق ہے کہ انہوں نے وہاں قرآن کی توہین کی، ہم یہاں باہر مسجد کے کھڑے ہو جائیں، چوک میں چلے جائیں، جنتر چوک میں کھڑے ہو جائیں، کروڑ چوک میں کھڑے ہو جائیں، لیا چوک میں کھڑے ہو جائیں، بکر کھڑے ہو جائیں اور نعرے لگا دیں قرآن کی عظمت کے حوالے سے، اور جناب والا ان بدماشوں کے خلاف نعرے لگا کے ہم کہیں ہم نے بڑی قرآن کی خدمت کر دی ہے اس لیے کہ ہم نے احتجاج کر لیا ہے؟ یہ قرآن کی حفاظت نہیں، یہ خام خیالی ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے عافیہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، آمین کہیں، اس کی بہن وہاں گئی تھی اس کو ملنے کے لیے، ان دنوں پر ٹرینڈ چلا تھا فیس بک پر اس کی رہائی کا، وہ واپس آ کے گھر بیٹھ گئی، وکیل صاحب بھی بیٹھ گئے، ہم بھی گھروں میں بیٹھ گئے، وہ جیل میں۔ اگر ایسی حفاظت کرنی ہے تو خدا کو تمہاری اس حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں کہ ٹرینڈ چلا لو، نعرے لگا لو، جذبات دکھا دو۔ ماشاءاللہ حکومت بھی اب ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کل گورنمنٹ کی طرف سے بھی احتجاج ہو رہا ہے جمعہ کے دن۔ یہ احتجاج نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ وہ قرآن کے دشمن ہیں، انہوں نے تو قرآن کے خلاف کرنا ہی ہے۔ ہم جو قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم نے قرآن کی عظمت کے لیے کیا کیا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ آج یہ طے کریں اس اجتماع کی برکت سے کہ ہم قرآن کی تلاوت کیا کریں، سارے چھوٹے بڑے جتنے بیٹھے ہیں، جن کو نہیں آتا وہ پڑھیں، جن کو نہیں آتا وہ سمجھیں، جن کو نہیں آتا وہ سیکھیں۔ یہ جمعیت تعلیم القرآن ٹرسٹ کے تحت آج ماشاءاللہ یہ کتنی 30 35 40 علماء کو، جن کو ان میں مفتی بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، ان کو اسناد تقسیم کی ہیں، انہوں نے بیٹھ کر قرآن پڑھانے کا طریقہ سیکھا ہے، ان کی منتیں کر کے ان سے قرآن سیکھو۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سیکھنا ہے۔ سیکھو گے بھائی؟ کم از کم ہر گھر سے ایک قرآن کا بچہ حافظ تیار ہونا چاہیے۔ یہ ابھی حافظ بلال صاحب یہاں سے سند لے کے گئے، اس کے ایک چھوٹے بھائی نے قرآن ختم کیا ہے، تو میں مغرب سے پہلے اس کے ختم کی دعا پر تھا، وہاں پتہ چلا کہ اس کا والد اس وقت اس کی 75 سال عمر ہے، اور ان بیٹوں کو قرآن کا حافظ دیکھ کر اس نے قرآن یاد کرنا شروع کیا ہے اور 3 پارے یاد کر چکا۔ مولانا جانتے ہیں پتوکی کا ایک علاقہ ہے لاہور سے پہلے، وہاں ہمارے ایک عالم دوست ہیں قاری ابراہیم مفید صاحب، بہت زبردست آدمی ہیں، ان کے بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں ایک بچے کی اور ایک باپ اور بیٹے کی دستار بندی تھی حفظ کی۔ میں حیران ہوا بھی باپ بیٹے نے کیسے اکٹھے پڑھا ہے۔ عجیب واقعہ پیش آیا کہ بچے نے قرآن مکمل کیا تھا تو پھر اس نے اس کی دہرائی کرنی تھی، پھر وفاق کا امتحان دینا تھا، پھر اس کی دستار بندی ہونی تھی۔ اس باپ نے جا کر، جو اس بچے کا باپ تھا، اپنے والد یعنی دادے کو جا کر کہا ابا جی مبارک ہو، تو پوتا حافظ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے کس چیز کی مبارک؟ ہاں مبارک تو تجھے ہو کہ تیرا بیٹا حافظ ہوا ہے، مجھے تو تب مبارک دیتے کہ جب تم حافظ بنتے، مجھے کس چیز کی مبارک دیتے؟ یہ نورانی تاج کو قیامت کے دن تو نے پہننا ہے کہ تیرا بیٹا حافظ ہوا ہے، میں تھوڑی پہنوں گا۔
باپ کے دل سے نکلے ہوئے جملے تھے. اس بیٹے کو چوٹ لگی, اس نے بھی مدرسے میں داخلہ لیا. فوج میں, آرمی میں تھا وہ نوجوان. میں اس کو ملا, 1 سال اس نے چھٹی لی اور پورے سال میں قرآن مجید پڑھتا رہا, بچہ دہراتا رہا. ایک دن باپ اور بیٹے نے اکٹھے قرآن ختم کیا, دونوں کی دستار بندی ہوئی. پھر وہ دادا بھی اس وقت آیا ہوا تھا, اس نے کہا میں خوش نصیب ہوں, میرا بیٹا بھی قرآن کا حافظ ہے, میرا پوتا بھی قرآن کا حافظ ہے. آج وعدہ کرو کہ ہم بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں. یہ بھی دنیا کے اندر ایک بے غیرتی اور بدتمیزی ہے. اور جی حفظ کرنے کا کیا فائدہ, پڑھنا ہے تو مانے مطلب سے پڑھو. واحد کلام ہے جس کے ایک ایک حرف پر بغیر سمجھے بھی اللہ نے نیکیوں کے وعدے کیے ہیں. ہر حرف کے بدلے 10 نیکی. قرآن مجید کا پڑھنا ایک مستقل عبادت ہے, اس کو سمجھنا مستقل عبادت ہے, اس پہ عمل کرنا مستقل عبادت ہے. دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کی کو سمجھنا ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. آج ہم اتنے لوگ اس اجتماع میں بیٹھے ہیں, کیا کوئی شخص آخری 10 سورتوں کا معنی بھی پورا سنا سکتا ہے؟ نماز میں ہم کیا کیا پڑھتے ہیں, کسی کو معنی اس کا آتا ہے؟ صبح کو بیٹھ کر 2-4 سورتیں بطور وظیفہ کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں, اس کا معنی مطلب آتا ہے؟ 4 لینوں کا چھوٹا سا میسج فون پر آ جائے تو 20 آدمیوں کو دکھا کر کہتے ہیں جی کیا ہے, ذرا اس کا مطلب سمجھاؤ. 30 پارے کا میسج اللہ نے محبوب کو دیا امت کے نام, ہم اسے نگل گئے اور پڑھ کے حافظ بن کے یوں فارغ ہو گئے, اور ہم نے سمجھا بس ہم جنت کے وارث ہو گئے, اور ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ اللہ ہمیں اس میسج میں کیا کہتے ہیں. اس لیے آج وعدہ کرو کہ ہم قرآن سیکھیں گے, اس کے معانی مطالب سیکھیں گے. اپنی اپنی مسجدوں کے مولویوں کو کہو, منتیں کرو کہ اپنی مسجدوں میں قرآن کا درس دیا کرو, تاکہ ہمیں قرآن کے معنی اور مطلب کا پتہ چلے. درس قرآن شروع ہو جائے, سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید عمل کے لیے آیا ہے, اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں ڈالیں. جب ہم یہ کام کریں گے, اور عملی زندگی کی ترتیب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں, یہ عمل ہے. حلال کمائیں, یہ عمل ہے. قرآن کے مطابق زندگی گزاریں, یہ عمل ہے. جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کا تعاون کریں, یہ عمل ہے. آپ کے سامنے اس پورے علاقے میں یہ ایک معیاری درسگاہ ہے, اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اس نے بڑے دکھوں سے گزر کر بھی اس نے قرآن کی تعلیم کو محفوظ کیا ہوا ہے, بلکہ اس کام کو آگے بڑھایا ہے, کم نہیں کیا. محنت کر کے, دن رات کوشش کر کے, اسی کے راستے میں اس ادارے والوں نے تو اپنی جانیں پیش کی ہیں. کیا خیال ہے کہ رمضان شہید نہیں ہوئے تھے؟ وہ اسی مدرسے کے لیے اپنی جان دے کے گئے. ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم اس ادارے کے رکن بنیں, اپنے بچے بھی ادھر دیں, اپنا مال بھی دیں, اپنے بال بھی دیں. بچے پڑھنے کے لیے ہمارا مال آئے, تاکہ جو یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے ہم معامل بن سکیں. یہ کام کرو گے بھائی اونچی آواز سے؟ باقی آپ پر مہنگائی کا جو طوفان ہے, پتہ نہیں ہو سکتا ہے اس سے اور بھی زیادہ آئے گا, لیکن صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی صدقہ نکالتا ہو اور وہ بھیک مانگتا ہو, اللہ اس کو بے پناہ دیتے ہیں. سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ قرآن والوں کی خدمت کیا کرو, خود آیا کرو, تشریف لایا کرو, آ کے دیکھا کرو, جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا کرو, ادارے والوں کو ملا کرو, ان کو اپنا تعاون بتایا کرو, لکھوایا کرو. یوں نہیں کہ ہمارے ہاں آئیں, وہاں سے گندم اٹھا کے لے جائیں, پہنچایا کرو. کپاس کا عشر لے جانا, دے جایا کرو. قرآن نے مولویوں کو کہیں نہیں کہا کہ زکوٰۃ لینے کے لیے جاؤ, دنیا داروں کو کہا ہے آتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ دو. دنیا والوں کو کہا ہے کہ اپنے مال کا عشر نکالو, زمین والوں کو کہا ہے عشر دو, دنیا داروں کو کہا ہے زکوٰۃ دو. قرآن والوں کو نہیں کہا تم لینے کے لیے جاؤ.
ہمارے حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ان کا احسان سمجھو کہ یہ تمہیں ترغیب دے کہ تمہاری دولت کو دین پر خرچ کرواتے ہیں، ورنہ وہ تو بڑا بے نیاز ہے، تمہاری دولت کجری کے نام پہ خرچ ہوگی۔ اگر میرے نعت خان دوست میری بات کو محسوس نہ کریں تو آپ سے ایک وعدہ اور لیتا ہوں، آپ کے خلاف نہیں ہے، آپ کی حمایت میں ہے، محفل رکھا کریں، نعت خان ضرور بلایا کریں، لیکن مذہبی شاعر بلایا کریں۔ یہ جو واہی تباہی اپنوں بگانوں سجنوں دشمنوں کے کلاموں کے حافظ بن کے سٹیج پہ آپ کو واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں، یہ نہ کیا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ابھی محرم آ رہا ہے اور اس سے آگے ربیع الاول آ رہا ہے، اس میں عظمت قرآن سیرت حسین، عظمت قرآن اور سیرت خاتم النبیین صاحب قرآن، اس عنوان پہ پورے ملک میں اجتماعات اور جلسے رکھیں تاکہ ان بے غیرتوں کو پتہ چلے کہ ہم نے تو ایک کوشش کی، مسلمان تو میدان میں قرآن کی محنت کے لیے نکل پڑے۔ اس کو آپ ایک جلسے تک، ایک فیس بک تک، کل کی 7 تاریخ تک محفوظ نہ رکھے، بلکہ اس کو ہمیشہ اصول بنا لے کہ یہ سال ہم نے عظمت قرآن کے عنوان سے انشاءاللہ منانا ہے، اور اس میں ہر جلسے میں حضور کی سیرت کے ساتھ قرآن کا تذکرہ، صدیق کے ساتھ قرآن کا تذکرہ، کل شہادت عثمان کے ساتھ قرآن کا تذکرہ، سیدنا علی کی عظمت کے ساتھ قرآن کا تذکرہ، حسین کی شہادت کے ساتھ قرآن کا تذکرہ، حسن کے ذکر کے ساتھ قرآن کا تذکرہ، ازواج مطہرات کے ساتھ قرآن کا تذکرہ، یعنی کوئی عنوان ہوگا قرآن پہلے ہوگا، ان کے تذکرے اس کے ذمن میں آئیں۔ کرو گے بھائی؟